سلطان نور الدین نے مصر سے نصرانیوں کو نکالنے کے لیے ایک بھرپور حملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ آزد نے نور الدین جنگی کو مصر کے تہائی علاقے کی حکومت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ آخر نور الدین نے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مہم پر شیرکوہ کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ مصر کے نشیب و فراز کو اس سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ خود آزد نے اسی کے مصر میں تعینات کیے جانے پر اصرار کیا تھا۔ شیرکوہ ان دنوں اپنی جاگیر ہندس کی دیکھ بھال کے لیے گیا ہوا تھا۔ سلطان نور الدین نے صلاح الدین یوسف کو، جسے ان دنوں دمشق کے منتظم کی حیثیت حاصل تھی، فوراً اپنے پاس حلب دلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو سلطان نے کہا، اپنے چچا شیرکوہ کے پاس ہی سے جاؤ اور اسے کسی تاخیر کے بغیر جلد از جلد میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ صلاح الدین یوسف سلطان کے خصوصی قاصد کے ساتھ اس وقت ہمس کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ 1 میل چلے تھے کہ انہوں نے شیرکوہ کو آتے دیکھا۔ ایلچی نے اسے سلطان کا پیغام دے دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سلطان کے سامنے تھا۔ سلطان کو اس کی اتنی جلد آمد پر حیرت ہوئے۔ شیرکوہ نے عرض کیا، مصر کے حالات پر مبنی بعض مصری عمائد کے خطوط پہنچے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس تازہ صورتحال پر مشورے کے یا سلطان کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ چنانچہ صرف ایک رات میں نہایت تیزی سے سفر کر کے ہمس سے حلب آیا ہوں۔ اب شیرکوہ اور سلطان کے درمیان مشورہ شروع ہوا۔ شیرکوہ ضرورت محسوس کرنے کے باوجود مصر کی مہم کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اس نے سلطان سے لشکر کے مصارف کی کمی کا عذر کیا اور اہل مصر کی غداری بار بار آزمانے کے بعد ان پر اعتبار ناممکن قرار دیا۔ سلطان نے مصارف اور لشکر کشی کے سارے انتظامات کا یقین دلایا اور ساتھ ہی کہا، دیکھو شیرکوہ، اگر تم اس مہم پر نہیں جاؤ گے تو پھر اس کی اہمیت کے پیش نظر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود یہ لشکر لے کر جاؤں، کیونکہ اگر ہم نے اس معاملے کو سرسری سمجھا تو فرنگی مصر پر قابض ہو جائیں گے اور پھر ہم شام میں کبھی بھی نہیں رہ پائیں گے۔ شیرکوہ یہ سن کر مصر جانے پر آمادہ ہو گیا کہ تھوڑی دیر کی مشاورت کے بعد نور الدین جنگی نے شیرکوہ کو 6000 گھڑسواروں کے ساتھ مصر روانگی کا حکم دے دیا۔ سلطان کا یہ حکم سن کر شیرکوہ نے صلاح الدین کی طرف دیکھا اور کہا، چلو یوسف، تم بھی میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر صلاح الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر مجھے مصر کی بادشاہت بھی دے دی جائے تب بھی میں مصر نہیں جاؤں گا۔ میں نے سکندریہ کے محاصرے میں جو تکالیف جھیلی ہے وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سخت کوس چچا کے لیے بھتیجے کی فریاد پریشان کن تھی۔ اس نے سلطان سے کہا، مصر کی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے یوسف کا ساتھ جانا ضروری ہے، آپ ہی اسے حکم دیجیے۔ اب سلطان نے یوسف کو بذات خود حکم دیا، مگر جواب میں وہی معذرت تھی۔ یہ مجلس ختم ہو گئی اور شیرکوہ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی۔ اس لشکر میں 2000 سپاہی جو نور الدین جنگی کے خاص منتخب جانبازوں پر مشتمل تھے مزید شامل کر دیے گئے۔ شیرکوہ کے ساتھ ناصر الدین، خمارتگین، قطب الدین، ینال حسان، عین الدولہ یاروکی، شرف الدین بغداد، عز الدین کلج اور دوسرے جنگ آزما سرداروں کو متعین کیا گیا۔ لشکر کے اکثر افراد ترکمان نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین نے آخر تک اس مہم میں شرکت پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی، مگر سلطان نور الدین نے بار بار اصرار کیا اور کہا، تمہارا اپنی چچا کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ صلاح الدین نے بہانے کے طور پر آخری حربہ آزماتے ہوئے مالی حالت کی تنگی اور زیادہ لوح تیار نہ ہونے کا عذر کیا۔ سلطان نے فوراً ایک خطیر رقم سے ان تمام چیزوں کا انتظام کر دیا۔ اب صلاح الدین کے پاس کوئی عذر نہ تھا، لہٰذا وہ بھی مجبوراً مصر کی جانب روانہ ہونے والی اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس لشکر کا ہر شخص نہایت شانہ و فرحاں تھا۔ اگر کوئی چہرہ افسردہ اور کبیدہ خاطر تھا تو صلاح الدین یوسف کا، جسے مصر جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ کردی نوجوان اس مہم میں بادل نخواستہ جا رہا تھا۔ بعد میں ایک موقع پر خود صلاح الدین نے اس وقت کی اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ مصر میں صلاح الدین کے لیے دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اہل مصر کی فریب سے بھرپور سیاست سے تنگ آ چکا تھا۔ شامی فوجوں کا بار بار وہاں جانا، حالات کی اصلاح کے لیے کبھی شاور اور کبھی فرنگیوں سے الجھنا، خود کو موت کے منہ میں ڈالنا اور پھر کسی حتمی فیصلے کے بغیر واپس لوٹ آنا اس کے لیے ایک کار عبث تھا۔ گزشتہ مہمات میں صلاح الدین نے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ مصر کی حکومت انہیں بے وقوف بنا رہی ہے، لہذا اس کا خیال تھا کہ اہل مصر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آزد کا لوویلا بھی اس کے نزدیک شاور کی چیخ و پکار کی طرح ایک ڈھونگ تھا، اور بار بار اس ڈھونگ پر اعتبار کرنا صلاح الدین جیسے ہوشیار آدمی کے لیے ناممکن تھا۔
مگر سلطان نور الدین کی نگاہیں اس سے بہت آگے مصر کی دم توڑتی حکومت کے افق پر ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آنے والے وقت نے بتا دیا کہ سلطان نور الدین کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ صلاح الدین جس سفر کو فضول تصور کر رہا تھا وہی اس کے اقبال مندی اور مسلمانوں کی سعادت کا بہت بڑا سبب بنا۔ لشکر روانہ ہوا تو سلطان نے اس کی اہمیت افزائی کے لیے خود دمشق سے ایک منزل دور رأس الماء تک ساتھ دیا۔ اس دوران مصر سے خبر اطلاع پہنچی کہ فرنگیوں کا لشکر شامی فوج کی آمد کا شورا سن کر قاہرہ سے رفو چکر ہو گیا ہے۔ اس خبر سے نور الدین کو مزید اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی اس نے وسط ربیع الاول 564 ہجری میں اس لشکر کو رأس الماء کی خیمہ گاہ سے مصر روانہ کر دیا۔ دلجوئی کے لیے ہر سپاہی کو اضافی طور پر 20 اشرفیاں بھی عنایت کی۔ وسط ربیع الاول میں دمشق سے چل کر یہ لشکر 7 جمادی الاخری 564 ہجری کو قاہرہ پہنچا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر الملک اپنے بزدل سپاہیوں سمیت پہلے ہی رفو چکر ہو چکا تھا۔ عبیدی سربراہ عادل نے شیر کوہ کی آمد پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اسے خلعت خاصہ سے نوازا۔ مصر کے باشندے نے بھی شیر کوہ اور شانی لشکر کو اپنا مجاز دہندہ سمجھتے ہوئے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ جہاں تک شاور کا تعلق ہے اسے یہ تو اطمینان ہوا کہ وہ الملک کو ناقابل برداشت تاوان دینے سے بچ گیا ہے۔ تاہم عوام اور خواص کا شیر کوہ کی طرف میلان اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ بظاہر شیر کوہ سے اچھی طرح ملتا رہا مگر دیہی گیری میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ وہ وعدے کے مطابق سلطان نور الدین کو مصر کے تہائی علاقے کی حکومت اور طے شدہ رقم دینے پر بھی تیار نہ تھا، مگر اس میں شامیوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جو شام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کا مصداق ہو۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچ لی۔ اس نے شیر کو اور اس کے خاص ساتھیوں کو ریاست پر مدعو کر کے اچانک گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے مسلم جرنیلوں کو نصرانیوں کے حوالے کر کے ان کو تاوان ادا کرنے سے بچ جائے گا یا انہیں لرغمال بنا کر دوسرا سیاسی فوائد حاصل کرتا رہے گا۔ شاید شاور کا یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو جاتا مگر اس کے نوجوان بیٹے کامل کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو سختی کے ساتھ اس فعل بد سے منع کیا اور کہا، اگر آپ ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں پہلے ہی شیر کوہ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ شاور نے کہا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شیر کوہ کے ہاتھوں ہم سب مرے جائیں گے۔ کامل نے جذبات سے بھرپور انداز میں کہا، آپ سچ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا قتل کر دیے جانے سے یہاں کے مسلمان رہیں اور یہ ملک مسلمانوں کا رہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیں قتل کر کے فرنگی یہاں کے مالک بن جائے۔ ابا جان یاد رکھیے، اگر آپ نے شیر کوہ کو گرفتار کر لیا تو پھر اس ملک کو نصرانیوں کے قبضے میں جاتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اگر خلیفہ اعظم خود بھی پاک پیادہ سلطان نور الدین کے پاس جا کر مدد مانگے تو سلطان ایک سپاہی بھی نہیں بھیجے گا اور عیسائی اس پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ کانل کی اس حقیقت کشا تقدیر کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ شاور اس منحوس ارادے سے باز آ گیا۔ ادھر شیر کوہ اور اس کے رفقا پر شاور کی بدنیت ظاہر ہو چکی تھی۔ شاور عبیدی حکومت کی طرف سے طے شدہ تہائی آمدن کا خراج ادا کرنے کے بارے میں بھی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ تاہم شیر کوہ درگزر کرتا رہا، جبکہ صلاح الدین یوسف، عز الدین اور دیگر سردار اس کے خلاف سخت کارروائی کے حق میں تھے۔ وہ اپنے جذبات سے شیر کوہ کو آگاہ کر چکے تھے مگر اس نے کوئی کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن صلاح الدین یوسف اور یہ ترکمان سردار اپنی لشکر گاہ میں تھے کہ شاور شیر کوہ سے ملنے آیا۔ یہ اس کی عام عادت تھی کہ وہ موقع بہ موقع شامی کی لشکر گاہ میں آتا رہتا تھا اور شیر کوہ سے مختلف موضوعات پر بات چیت کیا کرتا تھا۔ اس دن وہ آیا تو شیر کوہ لشکر گاہ میں موجود نہ تھا۔ وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ صلاح الدین اور دیگر شامی عمرا نے شاور کا احوال و اکرام کیا اور اسے شیر کوہ کے مزار شافعی رحمہ اللہ پر جانے کی اطلاع دی۔ وہ بولا، ہم بھی یہیں چلے جاتے ہیں۔ صلاح الدین، عز الدین جوردیک اور ان کے چند سپاہی شاور کے ساتھ مزار امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف چل پڑے۔ شاور کا حفاظتی دستہ حسب معمول اس کے ساتھ تھا، اس لیے اسے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر صلاح الدین اور دیگر شامی امراء راستے میں ایک دوسرے کو اشارہ کر چکے تھے کہ شاور کو پکڑنے کا یہی وقت ہے۔ ایک کھلی جگہ سے گزرتے ہوئے صلاح الدین اور عز الدین جوردیک میں جو گفتگو کرتے ہوئے شاور کے دائیں اور بائیں چل رہے تھے اسے گھوڑی اور کی پیشکش کی۔ شاور نے اسے تفریح کے طور پر قبول کر لیا۔ تینوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور باقی لوگوں سے بہت آگے نکل گئے۔
اب شاور تنہا تھا۔ صلاح الدین اور عز الدین نے اسے یکدم پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاور کے تمام مواصل جو کچھ فاصلے پر تھے بھاگ گئے۔ شاور کو گرفتار کر کے شیرکو کو اس کارروائی کی خبر دی گئی۔ اس دوران آیت کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ وہ شاور کی دست درازیوں سے پہلے ہی نالا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور پے در پہ کئی قاصد بھیج کر شیرکو پر زور دیا کہ شاور کا سر کاٹ کر اسے پیش کر دیا جائے۔ اب شیرکو کو کیا تحمل ہو سکتا تھا؟ اس نے شاور کو قتل کرا کر اس کا سر آزد کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ 17 جمادی الثانیہ 569 ہجری کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاور کی گردن کاٹنے کا کام عز الدین جوردیک نے انجام دیا تھا۔ شاور کے قتل سے آزد کو ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی تھی جو ماتحت ہو کر بھی اس پر حکومت کر رہا تھا۔ عوام نے بھی خوشی منائی کیونکہ وہ نہ صرف شاور کے واسطے سے مصرانین کو مقابل برداشت ٹیکسوں کی ادائیگی سے تنگ تھے بلکہ شاور کے ہاتھوں فسطاط کی آتش زدگی سے بھی بے حد برہم تھے۔ شیرکو واقعی ان کا نجات دہندہ ثابت ہوا تھا۔ شیرکو آزد سے ملنے قاہرہ نہ داخل ہوا تو اس کا شاندار استقبال ہوا۔ آزد نے اسے نہ صرف خلعت فاخرہ دی بلکہ شاور کی جگہ وزارت مصر کا عہدہ بھی سونپ دیا اور الملک المنصور کے لقب سے نوازا۔ شیرکو محل سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں عبیدی سربراہ کا ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ حکومت تھا۔ اس کی رہائش قصر وزارت میں طے کر دی گئی جہاں پہلے شاور رہتا تھا۔ شیرکو کا رخ اسی طرف تھا۔ اچانک اسے سڑک پر عوام کا بے پناہ ہجوم نظر آیا۔ یہ لوگ شاور کے محل کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ آزد نے شاور کے خلاف عوام کے غم و غصہ کی نکاسی کے لیے یہ اجازت دے دی تھی کہ شاور کا مال جو چاہے لوٹ لے۔ منادی کی یہ پکار سنتے ہی لوگوں کا انبوہ قصر وزارت پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شیرکو جب ہجوم سے بچتے بچاتے قصر وزارت میں پہنچا تو وہاں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ محل کا تمام ساز و سامان عوام تھوڑی دیر میں لوٹ کر لے گئی تھی۔ کوئی قالین، دری یا کرسی تک باقی نہیں رہی تھی کہ شیرکو اس پر بیٹھ سکتا۔ اس وقت اسے شاور کے بیٹے کامل کا خیال آیا۔ اسے اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک بار اس نوجوان نے اپنے باپ کو اس کی خلاف خفیہ کارروائی سے روکا تھا۔ شیرکو نے اپنے اس موسم کے بارے میں تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ آخری بار اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی ماہ میں لوگوں کے ہجوم سے پناہ لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ غالباً وہ بلے میں مارا گیا تھا۔ شیرکو بار بار کفِ افسوس مل کر کہتا رہا، کاش وہ بچ جاتا۔ آج میں اس قابل تھا کہ اسے اس کے احسان کا صلہ دیتا۔ اب شیرکو مصر کے وزیر اعظم کے روپ میں عملاً ایک بڑی سلطنت کا حاکم بن چکا تھا۔ یہ اس کے اقتدار کا آواز تھا جو خود مختاری میں بدل سکتا تھا۔ مگر عین اس وقت جب کہ اس کی مہارت، سیاست، مقبولیت اور شہرت کا زمانہ عروج پر تھا، اس کا وقت آن پہنچا۔ اسے مصر پر حکومت کے صرف 2 ماہ 5 دن نصیب ہوئے۔ ہستہ 22 جمادی الثانیہ 564 ہجری کو یہ نامور سپہ سالار ایک ناگہانی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔